بے میرے کچھ محترم ساتھی ہے بالکل میرے محبوب ہے پیارے، میں انہوں کی دعا ہی کرنا دین دے خادم، مگر انہوں نے کچھ گلاں سنیاں یا لوگوں نے انہوں سنائیاں، بارہ انہوں نے ایک فتویٰ دیتا، مہراں لا کے رسالیاں چھاپتا، ہن مسجداں دے دروازیاں تے بنتے پھردے، یہ کام نہیں چنگا کیتا۔ عالم اپنی جگہ مرے کوئی دھندا سی مسجداں وچ بنتے پھر مولوی اسحاق یہو جہا کافر ہے بے دین ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ وہ جانتے ہیں کہ مولوی اسحاق کے فتویٰ کا کوئی اثر نہیں، تسی گواہ رہو، میں انہوں پرے کا دے برابر وزن نہیں لگا، کھ بھی نہیں میرے نزدیک یہو جہے فتوے، یہو جہے فتوے اگے تھوڑے نیک لوگوں سے دے چکے، کی انہوں کا بگاڑیا نا کچھ نہیں۔ جڑے میرے کو آنے والے ہیں یہ سارے اڈیقتے رہتے ہیں، کوئی جمعے سے آ کے ساری گل سنے، میں بہنا میرے تو پہلے دنیا بیٹھی ہوں، اس تو جڑے سننے والے انہوں نے آنا ہی آنا، یہ فتوے جڑے رکھن کو، باقی اس باروں میں کوئی مغالطے کا شکار نہ ہوئے۔ میں تھوڑا جہا پڑھ دیا ریکارڈ ہو جائے۔ برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر پر تقصیر محمد اسحاق آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ مسلک اہل حدیث کے مختلف رسائل میں مفتیان کرام مسلک اہل حدیث فیصل آباد نے بندہ کی طرف مختلف غلط عقائد در بارہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ منسوب کیے ہیں جو کہ قطعاً غلط ہیں، اور بندہ ان سے صریحاً برات کا اعلان کرتا۔ نہ بندہ کے عقائد پہلے کبھی ایسے تھے اور نہ ہی اب ہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کیونکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات اور خدمات کا دل و جان سے قائل ہوں، اور سلف صالحین کی طرح ان کی عظمت پر ایمان و یقین اور قدوہ صالحین میں شمار کرتا ہوں۔ فضیلت الشیخ حامد اشرف صاحب حافظہ اللہ رئیس جامعہ تعلیمات اسلامیہ کی زیر سرپرستی ان مفتیان کرام میں سے 3 محترم حضرات سے تبادلہ خیرات کا پہلا دور بحسن و خوبی سر انجام پایا، اور محترم حامد اشرف صاحب نے دوبارہ ان علماء کرام سے دلائل کے تبادلہ کے لیے وقت بھی مجھ سے طے کیا تھا، مگر یہ نوبت آنے سے پہلے ہی علماء کرام نے فتویٰ شائع کرنے میں کوئی مسرت محسوس کی۔ مذکورہ ملاقات میں مفتیان کرام نے مجھ سے ان عقائد کے بارے میں استفسار کیا۔ بندہ نے ان عقائد سے برات کا اعلان کیا تھا۔ میں ان کے حسن سلوک کا قائل ہوں جس کا مظاہرہ مذکورہ نشست بتاریخ 14 مئی 2007 کے دوران انہوں نے کیا، اور اسی حسن سلوک کی بنا پر سمجھتا تھا کہ وہ میری طرف منسوب الزامات کی وضاحت اپنے حلقے میں کر دیں گے، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ اس فتوے پر تمام مفتیان کرام کے دستخط مجھ سے ملاقات سے قبل ہی کروا لیے گئے تھے۔ کئی دن پہلے تو فتویٰ لکھ کے رکھ لیا تھی، اور رہا دوسرا امر کہ میری ریکارڈڈ سیریز ان کے پاس ہیں جسے وہ عوامی استفسار پر پیش کرنے کو تیار ہیں، تو عرض ہے کہ یہ کلپس مختلف سیریز کے سیاق و سباق کو کاٹ کر تیار کیے گئے ہیں، اور اگر کوئی صاحب علم چاہے تو ہم اس کی وضاحت کے لیے اپنا ریکارڈ دکھانے کو تیار ہیں، اور میں صرف اسے ھذا بہتان عظیم سے ہی تعبیر کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد بھی اگر کوئی ان الزامات کی تشہیر میری طرف کر کے منسوب کر کے کرتا، یہ ٹنڈورا پٹتا رہتا، تو میں وفوض امری اللہ کہہ کر معاملہ اللہ عز و جل کے سپرد کرتا۔ اللہ دے حوالے کوئی جواب نہیں ہونے نہ انہوں نے گل، وہو خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا۔ محترم مقام علماء کرام نے نوٹ کے زیر عنوان جو خلاصہ بیان کیا اس پر سوائے اللہ مشتاق کا اور کچھ نہیں کہوں گا کہ فریاد اللہ کو ہی ہے، اور صرف قرآنی ہدایت کے گواہ ہونے چاہیے۔ اس کا شدت سے احساس ہوا کہ کاش وہ گفتگو ریکارڈ کی جاتی، جس کی گفتگو اور ملاقات کے محرک محبی المخلص حامد اشرف حافظہ اللہ نے اصرار کے باوجود اجازت نہ دی، ریکارڈر نہیں رکھن دیتا، ورنہ کھل جاندی گل کہ میں کی کیا سینا کی بنایا، جھوٹ بولنے کا موقع مل گیا، یا وہاں کچھ معتبر غیر جانبدار ثالثی حکام ہوتے تو فتویٰ کی صحیح حقیقت سامنے آ جاتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر میں اس بات کی وضاحت لازم سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دلی یقین اور محبت رکھتا ہوں، اور ان کا احترام ہمارے ایمان و یقین کا حصہ ہے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اے سارا مجمع گواہ ہو جائے۔ بس اس تو بعد معاملہ اللہ دے سپرد ہے، جن نے جو کرنا کردا پہ، جو کمائی کرنا چاہتا نا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا ہی الجھ رہے، انہوں نے کہا بھائی میں تھوڑی جی وضاحت کرتی ہے، گاں تھوڑا کام ہی ہے بھی دھندے چھڈ کے ساڈے ہی دوڑے رہے، جاؤ اللہ دے سپرد فتوے دے پھرو، میں کوئی نوٹس نہیں ہے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کاپی مل جو گی، جان دیا نا سارے دوست ایک کاپی لے کے جاؤ تاکہ تسی بھی جنیاں کر کے ہو لوگوں دیو، اصل گل ہے آ کے سامنے گل کرو، ہوئی کسی گل، کوئی گل انہوں نے ایک لفظ نہیں لکھا بھی اتنے ہویا کی، اپنے کوئی گھر کے بنا لی، میں معذرت کی جو بنائے، رائی برابر یہاں کوئی گل کریے کی، ریکارڈر رکھن نہیں دیتا، ورنہ سارا پتہ لگ جاتا گل کی ہوں تو علماء کرام کی کرتے۔ اللہ انہوں نے بھی بخشے تو مینوں بخشے، یغفر اللہ لنا ولکم۔ برا برا نہیں کہنا مگر دھندا کوئی نہیں، بالکل دین نہیں دستا، نہ یہ کوئی فائدہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی
وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ عزیزان گرامی، ذکر اہل بیت موجودہ دور میں ایک جرم ہے۔ یہ جرم اس وقت بھی تھا جب یزید کے باپ نے پورے ملک میں ذکر اہل بیت پر پابندی لگا دی تھی، اور اس کے بعد سے آج تک علماء کو وہ لت پڑ گئی ہے کہ وہ ذکر اہل بیت آپ کے سامنے نہیں کرتے، اور اہل سنت والجماعت ہوتے ہوئے یہ لوگ اپنی کتابوں کے ذریعے سے ذکر اہل بیت چھپاتے ہیں۔ لیکن خدا کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ ذکر اہل بیت کے لیے ہر دور میں مجدد اٹھتے رہے ہیں۔ اللہ نے جس طرح قرآن کی تجدید کے لیے اور قرآن کو دوبارہ سے واضح کرنے کے لیے مختلف طرز پر مختلف مجدد مختلف دوروں میں اٹھائے ہیں، اسی طرح سے ذکر اہل بیت بھی ہے، اس کو مختلف دوروں میں اٹھایا ہے۔ تو پچھلے دور کے مجددین تو بہت سے ہیں، لیکن اس دور کا ایک ہی مجدد ہوا ہے جس کو حضرت مولانا مفتی محمد اسحاق مرحوم رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں۔ ذکر اہل بیت ایک چونکہ جرم تھا، اس لیے مفتیان کرام نے اس جرم کے بدلے میں ان کے اوپر فتوے داغے اور ان کی زندگی میں فتوے شائع کیے، جبکہ وہ مختلف ادوار میں مختلف وقتوں میں اپنی وضاحتیں کرتے رہتے تھے، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے۔ اب وہ فتوے پوری دنیا میں گھومتے ہیں، نیٹ پر ریکارڈ کروائے جاتے ہیں اور جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ جب ان تین مفتیان کرام مولانا ارشاد الحق عصری، مولانا مسعود عالم اور حافظ محمد شریف صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی تو ہماری طرف سے ٹوٹل 4 آدمی گئے تھے۔ مولانا صاحب کو بطور مجرم کے وہاں پیش کیا گیا، ملزم کے، اور میں ان کے ساتھ تھا۔ میاں طاہر مرحوم فتاوی آن لائن والے اور میاں انور صاحب ساتھ تھے۔ ثالث ہمارے درمیان اشرف لیبارٹری والے جو ہیں، محمد زاہد صاحب کے بڑے بھائی جو ہیں حامد اشرف، وہ اس وقت ثالث کے طور پر کام سر انجام دے۔ 3 علماء ادھر تھے، 3 ہم ادھر تھے۔ پنچایت کا ثالث جو ہے وہ حامد اشرف صاحب تھے، اور ادھر سے مولانا صاحب کے ساتھ معاون کے طور پر میں گیا تھا۔ میاں انور اور میاں طاہر تو دونوں انتقال کر گئے، مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اس کے بعد پھر رہ گئے جو حامد اشرف صاحب، یہ مسجد میں آ کر مولانا اسحاق مرحوم سے معافی مانگے دروازہ بند کر کے۔ اس کا بھی گواہ صرف اب ایک میں ہی ہوں کہ مولانا، میں سمجھتا تھا یہ علماء جو ہیں ان کو آپ کے ساتھ چلنا چاہیے، انہوں نے الٹا آپ کے ساتھ جو ہے ظلم کیا، آپ کے خلاف فتویٰ دیا۔ وہ بھی ایک پوری داستان ہے۔ اس سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی جامعہ تعلیمات اسلامیہ میں، جس میں میں ان کو چیلنج کر گیا 50 علماء کرام کو اپنے سامنے بٹھا کر کے کہ تم اس شیر کے سامنے کیوں نہیں آتے ہو، بکریوں کی طرح میں کیا لگا رکھی ہے۔ یہ غیرت میں آ کے انہوں نے 3 بندوں کو وہاں بھیج دیا اور منہ کی کھائی۔ حسن سلوک کر کے اندر بٹھا لیا مولانا کو، اور ایک جگہ پہ مولانا صاحب نے اب کہا کہ یہ سب باتیں جو میں نے کہی ہیں یہ کہی ہیں، لیکن یہ قطع و برید کی گئی ہے، آپ کو جو سیڑھیاں پہنچی ہیں اس کے اندر کاٹ کر اس کے اندر یہ میری چیزیں پیش کی گئی ہیں، باقی یہ میرے منہ سے نکلی، اس کے میں سائن کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ آپ کے منہ سے نکلی، انہوں نے اس سائن کا، اس دستخط کا میرے روکتے انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا۔ میں ان کی چالوں کو بخوبی سمجھتا ہوں۔ مولانا مرحوم بڑے سادہ آدمی تھے، انہوں نے ہم سے اچھے لہجے میں بات کی۔ 2-1 دفعہ مولانا ارشاد الحق عصری پر مولانا صاحب خوب برسے، تو مولانا عصری کو اللہ زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے حیات عطا فرمائے۔ ہمارے اہل حدیث بھائیوں کی طرف سے وہ مناظرے کرتے رہتے ہیں، تو وہ تاج ہیں ان کے بھی، تو اچھے اور نیک آدمی، میرے بھی ان سے روابط میں اب بھی ان سے ملتا ہوں، اور ابھی بھی میں ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اختلافات کا مطلب بے ادبی نہیں ہوتا۔ مرکیف ان مولویوں نے فتویٰ پہلے سے تیار کر رکھا تھا، اور وہ فتویٰ میں نے ہی مولانا کو سب سے پہلے لا کر دیا
کسی بھی طریقے سے حاصل کر کے کہ میں نے کہا جی یہ آپ کے خلاف چل پڑا ہے، ابھی فتویٰ آیا ہی نہیں تھا، پہلے ہی سائن کروا کے سارے جہان سے بعد میں مولانا صاحب کا بیان ریکارڈ کرایا اور اس کے بعد وہ فتویٰ ایشو کر دیا، اور ملاقات کا وقت طے کیا تھا کہ اگلے بدھ کو ہم دوبارہ ملاقات کریں گے، مولانا حوالے دکھائیں گے۔ جس آدمی نے مولانا کا یہ فتویٰ بنایا تھا وہ یہیں پر، وہ بھی ایک اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، ینگ سا لڑکا ہے، اور وہ اسی ایک مسجد کے اندر پھرتا ہے، آوارہ ہے، اور اس کا دماغ بھی جو ہے نا وہ اب ٹھیک نہیں رہا۔ 2-3 لڑکے اور مل کے انہوں نے یہ کام سارا بار کیا فتویٰ آیا، ہمیں فتویٰ پڑھنے کے بعد رنج ہوا۔ میں نے پھر مولانا مجھے جواب کہا کہ کاشف بیٹا اس کا جواب فتویٰ میری طرف سے لکھ دو، تو تحریر بناؤ، پھر پڑھنے کے بعد جو کچھ ہوگا اس میں کاٹ چھانٹ کر کے میں اس کے اوپر سائن کر دوں گا، ہماری طرف سے بھی جواب فتویٰ شائع ہو جائے۔ مولانا نے جو جواب لکھا وہ سن لیجئے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر پرتقصیر محمد اسحاق آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ مسلک اہل حدیث کے مختلف رسائل میں مفتیان کرام مسلک اہل حدیث فیصل آباد نے بندہ کی طرف مختلف غلط عقائد دربارہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم منسوب کیے ہیں، جو کہ قطعاً غلط ہیں، اور بندہ ان سے صریحاً براءت کا اعلان کرتا ہے۔ نہ بندہ کے عقائد پہلے کبھی ایسے تھے اور نہ ہی اب ہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے اور یہ مجھ پر بہت بڑا بہتان ہے، کیونکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات اور خدمات کا دل و جان سے قائل ہوں، اور سلف صالحین کی طرح ان کی عظمت پر ایمان و یقین اور انہیں قدوۃ الصالحین میں سے شمار کرتا ہوں، صالحین کے چراغ مانتا ہوں۔ فضیلت الشیخ حامد اشرف صاحب حافظ اللہ رئیس جامعہ تعلیمات اسلامیہ کی زیر سرپرستی ان مفتیان کرام میں سے 3 محترم حضرات سے تبادلہ خیالات کا پہلا دور بحسن و خوبی سر انجام پایا، اور محترم حامد اشرف صاحب نے دربارہ ان علماء کرام سے دلائل کے تبادلہ دلائل کے تبادلہ کے لیے وقت بھی مجھ سے طے کیا تھا، مگر یہ نوبت آنے سے پہلے ہی علماء عظام نے فتویٰ شائع کرنے میں کوئی مصلحت محسوس کی۔ سائن پہلے کرا لیے تھے، اب شائع کرنا پڑ رہا تھا۔ مذکورہ ملاقات میں ان مفتیان کرام نے مجھ سے ان عقائد کے بارے میں استفسار کیا، اور بندے نے ان عقائد سے برات کا اعلان کر دیا۔ میں ان کے حسن سلوک کا قائل ہوں، جس کا مظاہرہ مذکورہ نشست بتاریخ 14 مئی 2007 کے دوران انہوں نے کیا، اور اسی حسن سلوک کی بنا پر سمجھتا تھا کہ وہ میری طرف منسوب الزامات کی وضاحت اپنے اپنے حلقے میں کر دیں گے، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ اس فتوے پر تمام مفتیان کرام کے دستخط مجھ سے ملاقات سے قبل ہی کروا لیے گئے تھے۔ ادھر جو کھانا پشانا انہوں نے ہمیں کھلایا اور ادب سے بات کی، مولانا نے کہا کہ میں اس پر سمجھا ان کے فریب میں آ گیا، ان کی میٹھی باتوں کے چکر میں۔ اور رہا دوسرا امر کہ میری ریکارڈڈ CDs ان کے پاس ہیں، جسے میں بطور جب استفسار کرنے پر پیش کرنے کو تیار ہوں۔ تو عرض ہے کہ یہ کلپس مختلف CDs کے سیاق و سباق کو کاٹ کر تیار کیے گئے، اور اگر کوئی صاحب علم چاہے بھی تو ہم اس کی وضاحت کے لیے اپنا ریکارڈ دکھانے کو تیار ہیں۔ میں صرف اسے ھذا بہتان عظیم سے ہی تعبیر کرتا ہوں، میں اسے بہتان ہی مانتا ہوں، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی ان الزامات کی تشہیر میری طرف منسوب کرتا ہے تو میں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تو میں اپنے معاملے کو اللہ عز و جل کے سپرد کر دیتا ہوں۔ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، کیونکہ وہی بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ محترم المقام علماء کرام نے نوٹ کے زیر عنوان جو خلاصہ بیان کیا ہے اس پر سوائے الی اللہ المشتقى، یعنی اللہ کے ہاں شکایت کرنے کے اور کچھ نہیں کہوں گا، اور صرف قرآنی ہدایت کے گواہ ہونے چاہیے۔ قرآن میں کہا ہے نا جب کوئی معاملہ ہو تو وہاں گواہ ہونے چاہیے، پیسہ لیا ہو گواہ ہونے چاہیے، ہر چیز کے گواہ موجود ہونے چاہیے۔ کا اس شدت سے احساس ہوا کہ کاش وہ گفتگو ریکارڈ کی جاتی، جس گفتگو پر ملاقات کے محرک محبی المخلص حامد اشرف حافظ اللہ نے اصرار کے باوجود اجازت نہ دی تھی۔ ہم نے کہا تھا ریکارڈ کرنے، انہوں نے اجازت نہ دی، یا وہاں کچھ معتبر غیر جانبدار ثالثی
हुकाम होते तो फतवा की सही हकीकत सामने आ जाती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मौलाना क्या कहते हैं, आखिर में मैं इस बात की वजाहत लाजिम समझता हूँ कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन से दिली अकीदत और मोहब्बत रखता हूँ और उनका एहतराम हमारे ईमान और यकीन का हिस्सा है। वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, ये जो मैंने बात कही है इस पर मेरा अल्लाह ही मेरा वकील है। अल फ़कीर इलल्लाह मोहम्मद इसाक अफ़ालान, मुफ्ती मोहम्मद इसाक, खतीब जामिया मस्जिद क्रीमिया मोहम्मदी, अहले हदीस, सतियाना रोड, फैसलाबाद, 31/5/2007। मौलाना की मोहर इस पे सबता है, ये मेरे पास है। उस वक़्त मुझे नहीं पता था ये फतवे की क्या अहमियत है, तो मैंने भी वो रखी थी, उसकी कोई कॉपी हमने इधर उधर बांट बूंट के ख़त्म कर दी। बाद में फिर ये फितना चल पड़ा। जब ये फतवा शाया हुआ तो उन मौलवियों ने फिर एक और फतवा निकाला, सब ने मिलके तय करके ना, तो उसमें उन्होंने इसमें लिखा कि ये अब मौलाना साहब बहाने बना रहे हैं, तो हम ये इनसे हम आज भी अर्ज़ करते हैं कि जान बैन की तरफ से कम 10 अफराद की मौजूदगी में वो इस्तफ्ता में पेश किए तमाम इक्तसाबात से तफसीलन अजहार बरात करें या इन पर मुनाजरा कर लें, ताकि ये हकीकत भी खुल जाए कि सीरीज़ में कतौ बुरीद की गई है या ये गुफ्तगू का तसलसल और हकीकत पर मबनी है। जो हलाक हुआ दलील से हुआ, जो जिंदा है वो दलील से जिंदा। अरशादुल हक कसरी, मसूद आलम शरीफ बिन फ़तेह मोहम्मद सनाउल्लाह ज़ियाद अब्दुल हन्नान ज़ाहद, इन्होंने भी जो है 7 तारीख को ये निकाल ली। ये इन्होंने जवाब में फिर फतवा निकाल दिया भी मौलवी साहब तो झूठ बोलता है। अच्छा, अब हमारा भी फतवा चला गया सारी दुनिया पे, इनका भी चला गया, शोर मच गया पूरी दुनिया में जी, खप पड़ गई अहले हदीसों के कि वो कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं। अखीर रसाला वहाबियों का अल एतसाम लाहौर से चलता है, अताउल्लाह हनीफ बुजियानी जो असल गुरु घंटाल है ना यहाँ के, सारे वहाबियों के हिंदुस्तान पाकिस्तान में इमाम है, उनका रसाला अल एतसाम जो चलता है, जिसको ये पढ़ते हैं तौरात ज़बूर की तरह, ये वो जो है ना, इन्होंने वो उसमें सवाल नामा लिखा और उस आदमी, उसके एडिटर ने हमें सवाल भेजे भी ये जो कीदे आपने बयान किए हैं आप हमें ये बताइए क्या है। अब की बार मैंने मौलाना साहब से कहा कि अब जवाब रिकॉर्ड नहीं कराना, लिख के भेजना है और बताना है मौलवियों को भी आपके पास भी इल्म के 4 हरफ हैं। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने मेरे कहने पे लिख दिया, वो लिखा हुआ भी आज मेरे पास है। फिर अब मैंने जरूरत महसूस की भी वो लिखा जो है, अगर मैंने ना लोगों को पढ़ के सुनाया, कुछ अब्दुर्रहमान के पास कापियाँ हैं, कुछ जाफर के पास हैं, कुछ मेरे पास हैं, हमने वो टाइप करा लिया, उनके हाथ का लिखा हुआ भी, उन्होंने फिर वो मुख्तसर एक लिखा और कमाल का लिखा और बताया भी मैं अकेला नहीं हूँ, मैंने जो अकीदा भी आज तक अपनाया उसमें सारे मेरे पीछे बड़े बड़े इमाम खड़े हैं और सारे अहले हदीस हैं जिनके हवाले आप अपनी किताबों में देते हैं। तो उन्होंने फिर जो है मौलाना साहब को जो भेजा और इन्होंने जो सलाम भेजा था ना, उन्होंने लिखा था सलाम मन तबिल हुदा, मौलाना को भेजा अस्सलाम वालेकुम, मोमिनों वाला नहीं लिखा, काफरों वाला, उस पर सलाम जो हदायत को कबूल करने वाला हो है। खैर मौलाना इसहाक साहब ने फिर एक जवाब लिखा, वो आज आपको वो जवाब पढ़ के सुनाना है, क्योंकि वो जवाब अल्लाह के वली का है और उस अल्लाह के वली का वो जवाब इसलिए मैं आप साहब के सामने रिकॉर्ड कराना चाहता हूं कि वो अली की, सारा अली और अल्लाह का वली दोनों ने जो काम फिर सारा अंजाम दिया, उसके ऊपर से ये जुर्म दूर मैंने ना किया। मेरी वो 20-22 साल रफाकत जो उनके साथ मेरी रही है और मैं दिन शाम सुबह रात अपनी जिंदगी का एक पूरा हिस्सा, जो लोग वहां के भी रहने वाले और यहां भी जानते मुझे, मैंने उनके साथ गुजार दिया। उनकी निगाहे नाज का हम पे ये सवाल था कि उम्र यूनिवर्सिटियां ना कोई अपनी जिंदगी का सोचा, मैंने कहा इधर ही बैठ जाना। लोग तो अब जो मर्जी कहते रहे कि वो शागिर्द, अब 2-4 दिन आते थे शागिर्द को, ये थोड़ी होता कोई, मैंने तहज्जुदें हज उम्रे सब उनके साथ मैंने गुजारा, सहरियां अफ्तारियां। होता है बंदा अपने उस्तादों को बाज़ औक़ात कोई कमियां पेशियां गैर शरई देखता है, बड़ा नेक, मैंने कोई शरई गैर शरई चीज उनके अंदर देखी नहीं, पाक साफ पकीज़ा। हालांकि मेरी बड़ी छोटी उम्र थी, जो कुछ आप कुछ नेट पे देखते हैं ऐसा कुछ नहीं मैंने उनके अंदर पाया। बेहतरीन पाक जिनसी लिहाज से, माली लिहाज से, हर लिहाज से वो नेक आदमी थे और अल्लाह के वली थे।
تو میری گواہی اس پہ ثبت ہے. جس طرح انس نے کہا نا کہ میں نے رسول اللہ کی 10 سال خدمت کی, میں نے ان کے ساتھ خدمت کی, اتنے امور ان کے میں جانتا ہوں جو ان کے بچوں کو بھی شاید نہ پتا ہوں, جو میرے علم میں ہی ہیں, جن علماء کے ساتھ بیٹھ کر علمی نشستیں ہوئی ہیں وہ میں نے. تو مجھ پر یہ فرض ہے کہ استاد جی کا جواب جو لکھا تھا وہ لکھا ہی نہ رہ جائے. کئی دفعہ سوچا, لیکن جھگڑے اتنے طویل ہو گئے ان کی وفات کے بعد لوگوں کے کہ مجھے ایک فرصت ہی نہیں ملی. تو پھر اخیر میں نے سوچا کہ یہ دن ہے جس دنوں کے اندر دنیا ساری کو مولانا اسحاق مرحوم یاد آ جاتے. جب جب اہل بیت کا نام آئے گا ساتھ مولانا اسحاق کا نام آئے گا. جب حسین کا مہینہ آئے گا مولوی اسحاق مرحوم ساتھ ان کے آئیں گے, جو مرضی کر لیں گے. یہ اب ریکارڈ ہو چکا, پھیل چکا وہ اللہ کے ولی کا نام. جب کربلا کا ذکر ہوگا اس کا ذکر ساتھ ہوگا. یہ اللہ نے اس بندے کو دنیا کے اندر اتنی عزت دے دی ہے کہ آپ چھوڑیں. اس وقت تو امام حسین کی بھی بڑی مخالفت کرنے والے لوگ تھے, مخالف رہتے ہیں. اب پڑھنی آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب کا جواب سنیں, جہاں ضرورت ہوگی میں آپ کو اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کرتا جاؤں گا. مکرمی و محترمی مدیر الاعتصام, وفقنا اللہ و ایکم لما یحب و یرضی. اللہ میرے اور تمہارے ساتھ ہو جائے اور ہم دونوں سے راضی ہو جائے اور پیار کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سوال نامہ مورخہ 30/6/2007 کا جواب حاضر ہے. میں نمبر 1 میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو کسر اسلام کی اساس خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اور قرآن و سنت کے امت تک پہنچنے میں قابل اعتماد واسطہ مانتا ہوں. ایسی تعریف صحابہ کی کر دی بھی شیعہ بھی اپنی جگہ دب کے رہ جائے, پوری اہل سنت نہیں کر سکتا. کہ اسلام کے جو محل تعمیر ہوا نا, محل کسر اسلام شان و شوکت سے جو پھیل, اس کی جو بنیادیں یہ صحابہ کرام کو مانتا ہوں. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نہ کہنا, یہ میرے نبی محمد کا معجزہ کہنا کہ اس نے ڈاکوؤں, زانیوں, چوروں, شرابیوں کو ولی بنا دیا. اور قرآن و سنت کے امت تک پہنچنے میں قابل اعتماد واسطہ جانتا ہوں, دل سے مانتا ہوں. کیا جس بندے نے قرآن اور سنت سیکھنی ہے نا, اس کو صحابہ کے پاس جانا پڑے گا, پھر وہ قرآن و سنت سیکھے گا, ورنہ سیکھ نہیں سکے گا. اخیر نہیں ہو گئی, اب اور کیا لینا کسی نے. جمہور محدثین کے اصول الصحابہ کلہم عدول کا دل و جان سے قائل ہوں. سارے محدثین نے یہ بات لکھی ہے, تقریباً زیادہ محدثین نے. مولانا بڑے تیز سے, ان کو پتا تھا, کچھ نے نہیں لکھی. تو جمہور محدثین نے یہ کہا کہ صحابہ کرام جب نبی پاک کا نام لے کر روایت کرے وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتے. گناہ ان سے اور ہو گئے, پر رسول پاک کا نام لے کے انہوں نے جھوٹ نہیں کبھی بھی بولا. بھی نبی نے اپنے پاس سے حدیث گڑھ کے سنا دی. یہ گناہ کتنا ہی آدمی تھا اس نے نہیں کیا. صحابہ کرام, صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوء ظن ہوتے ہوئے قرآن مجید کا تواتر ثابت ہو سکتا ہے, نہ احادیث نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی صحت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. جو صحابہ پر بدظنی کرتا ہے, ان کے یہ بدظنی سے وہ تو نہ قرآن اس تک کو مان سکتا ہے, نہ وہ نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو مان سکتا ہے. کرنے اول کو مثالی معاشرہ نہ مانا جائے, پھر بھی اس اعتراض کا جواب ممکن نہیں کہ اسلام ایک دل خوش کن نظریہ ہے جس پر رسول کریم کے ہم نشین بھی عمل نہیں کر سکے, اور خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسلامی انقلاب برپا کرنے میں نعوذ باللہ ناکام رہے. اگر ہم یہ مانیں کہ صحابہ کرام نیک نہیں تھے, شروع میں وہ سارا نہیں تھا, نبی پاک نے مثالی معاشرہ نہیں بنایا, تو پھر اسلام تو ایک نظریہ ہے, فلسفہ ہے, رہ کچھ نہیں جاتا. ٹھیک ہے نا. اور حضور پاک پر بھی اعتراض آتا ہے کہ نبی وہ اسلامی انقلاب نہیں بنا سکا. باتیں ہی ہوئی ہیں انقلاب, کیسی بات ہے. مگر عدالت صحابہ کا یہ مطلب کہ ان سے غلطی یا گناہ کا صدور ناممکن ہے, یا ان سے ایسے امور کا صدور نہیں ہوا, یا قرآن و سنت کی تشریح کرتے ہوئے ایسے واقعات کا بیان درست نہیں, غلو اور افراط ہے. میں یہ کہوں کہ ان سے کبھی گناہ نہیں ہوا, یا ان سے کبھی کوئی ایسی بات جو انہوں نے قرآن و سنت کی تشریح کرتے ہوئے نہ سمجھی ہو,
غلط نہ سمجھی ہو، ایسا واقعات جو ہے ضرورت سے زیادہ ان کی محبت میں بڑھ جانا ہے، ایسا ہوا ہے، گناہ ہوئے ہیں، صحابہ سے زنا ہوئے، نبی نے کوڑے لگائے ہیں، جس طرح پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا بھی حضور سے سن کے انہوں نے دین اپنی طرف سے اور ایجاد کیا نبی کے دور میں، کتاب و سنت اور علماء امت کی تصریحات کے خلاف ہے، علماء نے یہ واقعات لکھے۔ البتہ ضرورت کے وقت ایسے امور کے بیان میں صحت روایات کا التزام لازم ہے، ضعیف اور بے اثر روایات سے احتراز کرنا چاہیے۔ کمال اخیر ہی ہو گئی، کہا جب صحابہ کی یہ کوئی غلطی سامنے آئے پہلے چیک کرو یہ روایتیں ٹھیک ہیں، اگر وہ ٹھیک نہیں اٹھا کر ان کو پرے پھینکو، اور جو ٹھیک ہیں پھر اس کے بارے میں بیان کرو۔ ایسے امور کی بنا پر کسی صحابی رسول کو پر لان تان اور سب و شتم حرام اور گناہ کبیرہ ہے، نہ گالی دینی نہ لعنت کرنی۔ سن لیں، حدیث قبول کرنے میں ایسے امور قادے نہیں، یعنی ان سے گناہ ہو جانے کے بعد بھی ایسے امور جو ہیں اور ہمیں روکتے نہیں کہ ہم جو ہے وہ صحابہ سے روایت نہ لیں، گناہ ہو گیا پر روایت لینی، کہ کسی صحابی سے روایت حدیث میں کذب کا وقوع نہیں ہوا، کسی نے جھوٹ نہیں بولا آج تک۔ محمد بن سیرین کا قول سیر اعلام النبلاء میں ہے کہ حضرت معاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث لینے میں متہم نہیں تھے، حضرت معاویہ تک نے جنگیں ضرور لڑی پر نبی پاک کا نام لے کر جھوٹ نہیں بولا۔ یہ شیعہ جو مرضی کہتے رہے، ان کو چھوڑ دیں آپ۔ اور پورا جمعہ حضرت معاویہ کی اس حمایت پر انہوں نے پڑھایا، اور موجود ہے ابھی تک ریکارڈ پر میرے پاس ہے۔ انہوں نے کہا حدیث کے بارے میں اس بندے سے کوئی جھوٹ نہیں ثابت ہوا کہ نبی پاک کی طرف گھڑ کے اس نے حدیث جو ہے بیان کر دی، صحابی کسی جگہ بھی چلا گیا پر نبی کے نام پر حدیث نہیں گھڑی۔ اب آگے کیا لکھتے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، یہ انہوں نے حوالہ سنن ابی داؤد کا دیا اس کے اندر، ٹھیک ہے، کتاب اللباس اور اس میں سب چیزوں میں، سیر اعلام النبلاء کا صفحہ نمبر 672 جلد 4۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں منہاج السنہ نبویہ جلد 2 صفحہ 456 پر کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ الحمدللہ نبی کریم سے حدیث بیان کرنے میں سب سے زیادہ سچے تھے، اور ان میں کوئی بھی ایسا نہیں معلوم ہو سکا جس نے نبی پاک پر جھوٹ وہ جان بوجھ کر بولا ہو، حالانکہ ان میں سے بعض سے غلطیاں بھی ہو جایا کرتی تھیں اور ان سے گناہ بھی سرزد ہوئے اور وہ معصوم نہ تھے۔ یہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، مولانا نے عربی حوالے ساتھ لکھے ہیں، یہ ترجمے میں نے پھر بعد میں کیے ہیں آپ کو سنانے کے لیے، انہوں نے عربی میں لکھ کے نا۔ امام شوکانی نیل الاوطار میں حضرت بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام دارقطنی کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نیل الاوطار صفحہ 164 جلد 7، صحابی کی صحبت ثابت ہونے سے اس پر کسی غلطی پر قدع و اعتراض ختم نہیں ہو جاتا جیسا کہ راج مذہب ہے، بلکہ بلا اختلاف اس پر اہل علم کا اجماع ہے، جیسے کہ ہم نے بھی دوسرے مقام پر اس کی تحقیق بیان کی ہے۔ علامہ محمد بن ابراہیم وزیر نے بھی اپنی تنقیح میں اس کی تحقیق کی ہے، لیکن جب روایت قبول کرنے کی بنیاد صدق اور عدم کذب ہے تو عدالت میں قدع اور روایت کے عدم قبول میں کوئی تلازم نہیں ہے۔ یہ مولانا نے ان کا قول نقل کیا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ انہوں نے بھی لکھا ہے خلاصہ بات کا۔ اگلا جواب، اسلام میں مطلوب اور مرغوب جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور جس کی غایت اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ جہاد کرنا ہے اللہ کی راہ میں، تو وہ اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے جس کا مقصد صرف ایک ہونا چاہیے کہ اللہ کا نام بلند ہو جائے۔ محض تسخیر ممالک اسلام کا مقصود نہیں ہے کہ ملک چھینتے پھرنا، جس طرح یہ ہمارے بادشاہ چھینتے پھرتے تھے۔ کہ جن جنگوں کے نتیجے میں مفتوحہ ممالک میں اسلام کا نظام حکومت خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوا، وہ حقیقی جنگیں ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ جہاد کا بتاؤ حضرت معاویہ کے دور میں ہوا تو اس کا کیا کہو گے تم؟ تو مولانا نے کہا جن جنگوں میں جا کے وہاں اسلامی نظام انہوں نے قائم کیا، جنگ کے بعد سمجھ لو وہ صحیح جہاد ہے، اور جن جنگوں سے صرف چہرے تبدیل ہوئے، نظام وہی کیسر و کسرا کی طرز کا رہا، چند رسمی عبادات کے علاوہ، تو ایسی جنگیں امپیریل ازم ہیں اور جول عرض ہیں۔
زمین کو کھانے کی بھوک ہے جس کے نتیجے میں، وہ تو پھر وہ جہاد کس چیز کا ہوا؟ اور خلق خدا کی نگاہوں میں اسلام پر خون ریزی اور دہشت گردی کے الزام کا باعث ہیں۔ یہ اصولی بات ہے کہ باقی مختلف جنگوں پر اس کے اطلاق کے وقت انما الاعمال بالنیات کو پیش نظر رکھا جائے گا، جس کا حقیقی علم علام الغیوب اللہ تعالیٰ کو ہے۔ پھر انہوں نے ایک حوالہ لکھا سید محمد رشید رضا مصری کی کتاب جو اس صدی کے شروع میں ہوئے ہیں، الخلافت والامامۃ العظمیٰ، صفحہ 35، کمال کتاب ہے، اس کا انہوں نے ترجمہ بھی کروا کے بانٹا۔ اس میں کیا لکھتے ہیں؟ استنبول میں ایک جرمن سکالر نے حجاز کے ایک سید زادے سے کہا، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنے دارالحکومتوں میں حضرت معاویہ کا سنہری پتلا بنا کر من الذہب یعنی سونے کا بنا کر لگاتے، کیونکہ اگر وہ خلافت میں تبدیلی نہ لاتے جس کی بنیاد شریعت تھی اور خلفائے راشدین اس پر عمل پیرا تھے، تو عرب میں ہمارے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیتے اور انہیں عربی اسلامی بنا دیتے۔ ایک انگریز سے یہ عالم ملا، اس نے کہا حضرت معاویہ کی ہمیں تصویر مل جائے، ہم ان کا لگائیں، اگر وہ اسلام نافذ صحیح طریقے سے کر دیتے نا ان ملکوں میں تو ہمارے سارے جو ملک تھے اس پہ قبضہ ہو جانا تھا۔ اسپین میں بھی، اٹلی میں بھی سب لوگوں نے ان کا حسن سلوک خلافت والا دیکھ کے خود ہی مان لیا، لیکن وہ نظام جو ہے نا وہ نہیں لا سکے۔ مسلمانوں نے علاقہ فتح کر لیا، نظام اسلامی نہیں لا سکے، انہوں نے اپنا ختم کر لیا، دوسروں پہ کہاں لانا تھا۔ تیسری بات، شیخین کے دور کے مماثل ختنین کا دور بھی نہیں، اللہ اخیر کر دی۔ کہا نبی کے دو جو ہے نا دماد ہیں اور دو نبی کے سسر ہیں، پہلے دو بندے ابو بکر عمر کیا ہیں؟ سسر، اور دوسرے دور کیا ہے؟ دماد ہیں۔ کہتے یہ دونوں کے دور، پہلے دو کا دور حضرت عثمان اور علی کے دور جیسا نہیں، حالانکہ وہ خلافت راشدہ کا دور ہے دور خلافت راشدہ کا، انہوں نے بے انصافی نہیں کی، مگر با اصطلاح شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ خلافت راشدہ غیر منتظمہ و مفتونہ کجا کے بعد کے ملوک عزوز کے ادوار، کہا کہ حضرت شاہ صاحب نے کتاب لکھی ہے منصب امامت، پڑھنے والی کتاب ہے اور اخیر ہے، مولانا نے اس پہ جمعہ پڑھایا تھا، میں بچہ تھا اس زمانے میں نے لے کے اس وقت پڑھی، ساری خلافت پتہ چل جاتی جی، پھر اس خلافت کو کیا کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے۔ شاہ اسماعیل شہید نے کمال کر دیوبندیوں کا بھی شاہ اسماعیل شہید بالا کوٹ والے اور اہل حدیثوں کے بھی، انہوں نے کہا انہوں نے لکھا ہے میں نے لکھا ہے کہ ان کے دور جو تھے حضرت عثمان اور حضرت علی کے دور میں ایک تو انتظام میں گڑبڑ ہو گئی اور ایک فتنے بہت پھیل گئے تھے۔ کجا کے کہتا بات کے پہلے ہی دو دوروں میں اتنی گڑبڑ ہو گئی، کجا کے ملوک عزوز کے دوار، کہاں وہ لوگ جو ظالم بادشاہ تھے آپ ان کے دوروں کو خلافت کہتے ہیں۔ اور اس پر وہ کیا کہتے ہیں کہ مولانا شمس الحق عظیم آبادی وہابی اہل حدیث کتاب لکھی اون المعبود سنن ابی داؤد کی شرح اور جلد 4 صفحہ 339 پر وہ کیا لکھتے ہیں، جس کو ارشاد الحق کثری اور یہ سارے وہابی مانتے ہیں، کہتے ہیں اس کتاب ہندوستان میں کہتے ہیں لکھی یہ گئی ہے، ہماری آخری کتاب مسند ابو داؤد شریف کی شرح لکھی، ادھر ہی لگی ہوگی، یہ پڑھی ادھر۔ تو اس میں انہوں نے لکھا کیا لکھا، اس کس کی طرف، وہ جو حضرت خواب تھا دیکھا اس کے اوپر، اس خواب سے اس طرف اشارہ ہے کہ خلافت حقہ کی حقیقت خلافت عمر کے بعد مٹ جائے گی جیسا کہ مرکات میں ہے۔ طیبی کہتے ہیں کہ خلافت کی نبوت کی طرف نسبت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس میں ملوکیت کی طلب کا کوئی شائبہ نہیں، اور عثمان و علی کے عہد میں اس ملوکیت کے شوائب پائے جاتے ہیں، جبکہ ان کے بعد تو وہ کٹ کھنی ملوکیت تھی، کہتے ہیں میں نے کاٹ کھانے والی ملوکیت علی کے بعد جب حسن کے بعد آ گئی۔ چوتھی جواب پوچھا بھی تم ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ کو مولانا نے کہا نا کہ انہوں نے یہاں غلطی کی ہے، تو انہوں نے کہا تم اس کو کہتے ہو غلطی کی ہے، تم کیا عقیدہ رکھتے ہو ان دونوں کے بارے میں، اب مولانا کیا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہم کا میں تہ دل سے عقیدت مند ہوں اور ان کی تصانیف قیمہ سے مستفید بھی ہوتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، مگر ان کو غلطی اور خطا سے مبرہ نہیں سمجھتا۔
جنگ جمل کے واقعات پر حضرت علی کا افسوس کرنا اور پچھتانا میری تحقیق میں صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے۔ یہ مولانا صاحب نے مجھے خود ارشاد اللہ قصری صاحب کی مشاجرات صحابہ پہ ایک ایک چیز پہ نشان لگائے۔ افسوس کہ میری 2 کتابیں کوئی بندہ چوری کر کے لے گیا جو مولانا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی، اللہ اسے نبٹ لے۔ جنگ جمل کے واقعات پر حضرت علی کا افسوس کرنا میری تحقیق کے مطابق درست نہیں۔ ان بزرگوں کی ازالت الخفا اور منہاج السنہ میں بیان کردہ ان روایات کا ثبوت محل نظر ہے۔ جو کتاب وہ لے کر آئے روایتیں وہ چیک ہونے والی ہیں، آپ چیک کر لیں، میں نے کر لی کہتے۔ اگر کوئی محقق صحیح اسناد سے ان روایات کو صحیح ثابت کر دے تو مجھے ماننے میں کوئی تعامل نہیں کہ وہ روایتیں ٹھیک ہیں۔ شاہ صاحب نے ازالت الخفا میں روایات کے بارے میں جو تساہل فرمایا ہے اس سے اہل علم آگاہ ہیں، خصوصاً مولانا ارشاد اللہ قصری کی طرف اشارہ کیا کیونکہ انہوں نے اس کتاب کا اب عربی ترجمہ کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ 5ویں بات کہ تم شیعہ جو کچھ لکھتے ہیں اذان میں اضافی کلمے اور یہ ان کی بدعتیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو مولانا لکھتے ہیں شیعہ حضرات کا کلمہ شیعہ حضرات کا کلمے میں اور اذان میں اضافی کلمات کہنا غلط، بدعت، خلاف شریعت ہے۔ خود محقق شیعہ علماء میں سے شیخ الصدوق من لا یحضر الفقیہ میں اپنی کتاب شیعہ کے، جس طرح ہمارے امام بخاری ان کے بھی، ایسے اضافہ کرنے والے کو مفوضہ لعنہم اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ گروہ ہے جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، جو حضرت علی کو کہتے کہ اللہ نے سارا کچھ ان کو دے دیا ہے، ان پر لعنت کی۔ مگر ایسے بدعی اضافوں کی وجہ سے کسی مدعی اسلام گروہ کو کافر قرار دینے کے لیے اس کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ بدعت کرنے پر کافر نہیں کہنا، ورنہ بریلویوں کو کہنا پڑ جائے گا، تم کو بھی کہنا پڑ جائے گا، تم بھی تراویح پڑھتے ہو سارے وہابی۔ بدعت ہے لیکن کافر نہیں کہنا۔ 2 اذانیں بدعت ہے، جمعے کی حضرت عثمان نے دوسری ایجاد کی، رسول اللہ کے دور میں ایک ہوتی تھی، لیکن کافر نہیں ہم کہہ سکتے، صحابہ سے بھی یہ کام ہو گئے۔ اچھا، پھر پوچھا تم خمینی کو بہت اچھا کہتے ہو، لکھا خمینی کی موت پر ایک شیعہ عالم کا خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھنا، اس کی صحت و فساد کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ مولانا نے واقعہ بیان کیا تھا کہ نبی پاک اس کے انتظار میں ہے، کسی کا خواب بیان کیا، انہوں نے کہا تم تو کہتے ہو کہ میں نے جنت میں جا رہا ہے، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا یہ اس نے جھوٹا واقعہ بیان کیا یہ نہیں، صحت و فساد یہ اللہ کے پاس ہے، ہم نے تو اس سے زیادہ رکھنا ہے۔ مگر اہل البدع والاہواء کی موت کے بعد ان کے بارے میں معاملے کے لیے امام اہل سنت احمد بن حنبل کا طرز عمل پیش رہنا چاہیے، جس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں درج کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ لیکن جو لوگ بدعتیں کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں امام احمد بن حنبل اور ابن تیمیہ نے کیا لکھا ہے، لکھ سن لو، وہ کیا کہتے ہیں اپنے دور کے بدعتیوں کے بارے میں، انہوں نے کیا کہا۔ اس کے ساتھ جو لوگ بھی صاحب اقتدار تھے جہمیہ کے نظریے کے قائل تھے کہ قرآن مخلوق ہے اور اللہ کی آخرت میں زیارت نہ ہوگی اور اس کے علاوہ دیگر باتیں، یہ لوگوں کو ان کی طرف لوگوں کو ان باتوں کی طرف بلاتے اور اگر ان کے نظریے کو قبول نہ کرتے تو ان پر سختی کرتے، انہیں سزائیں دیتے، نیز ان کی تکفیر کرتے، حتیٰ کہ کسی کو قیدی بنا دیں تو اسے اس وقت تک آزاد نہ کرتے جب تک وہ جہمیہ کے قول کو اختیار نہ کر لے کہ قرآن مخلوق ہے۔ کسی ایسے شخص کو ملازمت نہ دیتے اور نہ ہی بیت المال سے وظیفہ دیتے جو اس کا قائل نہ ہو۔ اس کے باوجود یہ سارے عقیدے غلط تھے، ایک گروہ جہمیہ تھا، ان کے یہ سارے عقیدے غلط تھے۔ اس کے باوجود امام احمد نے ان کے لیے مرحومین کے لیے دعائے رحمت کی ہے اور اس کے باوجود ان کے لیے استغفار بھی کیا ہے، مغفرت بھی اللہ سے مانگی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان پر یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ وہ رسول کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کی لائی ہوئی وحی کا انکار کرتے ہیں، مگر انہوں نے تعویل کی اور غلطی میں پڑ گئے اور ٹھوکر کھائی، اس طرح کی باتیں کہنے والوں کے مقلد بن گئے۔ انہوں نے کہا انہوں نے قرآن سمجھنے میں غلطی کر لی، حدیث سمجھنے میں غلطی کر لی، اس لیے امام صاحب نے ان کو
تھوڑا سا ریلیف دیا، فیور دیا ہے کہ یار یہ جہالت کی بنا پہ بھی تو ہو سکتا ہے آیت کا اس کو مفہوم نہ سمجھ آیا ہوا ہو۔ بندے غلط، ان کے عقیدوں سے بھی کہا کہ میں نہیں ان کو مانتا، لیکن جب وہ مر جائیں اللہ اس کو بخش لے، کہتے میرے بھی یہی سمجھتا ہوں کہ خمینی کو اللہ بخش لے۔ اب اگلا پھر زوردار حوالہ دیا یہ پڑھ لکھنے کے بعد، کہتے عبداللہ بن یزید الختمی جیسے جلیل القدر صحابی جو ابن زبیر کی طرف سے حاکم کوفہ تھے، ایک صحابی عبداللہ بن یزید نے حارث العور رحم اللہ، جس کا لفظ معلوم ہے کہ وصیت کے مطابق اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور پاؤں کی طرف سے اس کو قبر میں داخل کیا اور فرمایا ہاکذا سننا۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ 171، جلد نمبر 3 صفحہ 309۔ حارث العور ایک تابعی تھا، حضرت علی سے عشق تھا اس کو، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنی کتابیں ہیں نا علم میراث کی، اس کا ریاضی بڑا اچھا تھا، اس نے کمال کا حساب کتاب اس نے علم میراث سارے لیتے اس کے، لیکن وہ کہتا تھا علی مرتضیٰ آئیں گے دوبارہ، وہ شہید نہیں ہوئے، ابھی تمہیں آ کے پوچھیں گے، تو سارے کہتے تھے یہ اس کا عقیدہ غلط ہے، وہ ہو گیا شہید ہو گیا۔ وہ فوت ہونے سے پہلے اس نے کہا یار میرا جنازہ جو ہے نا عبداللہ بن یزید صحابی پڑھائے، تو صحابی نے اس کو جنازہ بھی پڑھایا اور اس کو پاؤں کی طرف سے، ہم تو اٹھا کے دائیں سے اندر ڈال دیتے ہیں نا مردے کو پاؤں کی طرف سے اٹھانا چاہیے، یعنی ادھر جنازہ پاؤں کی طرف رکھے، وہاں سے بندے پکڑیں، 2 آگے سے 2 پھر اور آگے سے، وہ آہستہ آہستہ لاتے جائیں، قبر والے کو نیچے پکڑاتے جائیں، آرام سے بندہ اور ادھر سے پکڑو شور پڑ جاتا ہے۔ تو یہ دفناتے ہوئے انہوں نے خود نماز جنازہ بھی پڑھائی اور قبر میں بھی داخل کیا اور کہا ہاکذا سننا، یہی تیرے نبی کی سنت ہے۔ امام ذہبی، یہ میرے پیچھے 30 جلدوں کی لگی ہوئی کتاب سیر اعلام النبلاء، سارے ابن تیمیہ کا شاگرد نے اسی حارث کو ہو والعلامۃ الامام، العلامہ الامام، اور کان فقیہن کثیر العلم، اور ان کو اسی امام ذہبی نے لکھا ہے کہ وہ علامہ تھا اور امام تھا اور اپنا اتنا حدیث کا اس کو علم تھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ سیر اعلام النبلاء صفحہ 191 جلد نمبر 4 میں اس کے حالات میں لکھا ہے۔ اگر میں نے خمینی کو برا اچھا کہہ دیا ہے تو یہ جو علامے کہتے پھرتے تمہیں اس سے کیا تکلیف ہے؟ حدیث کے معاملے میں نرم تھے، ٹھیک ہے۔ اگلا سنو، کہتے حضرت معاویہ کی حکومت کو آپ کیا کہتے ہیں؟ سوال پوچھا، لکھا حضرت معاویہ کی حکومت بنص نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک عزوز ہے۔ انہوں نے کہا حضور نے کہا، میں نہیں کہتا، نبی نے جو کہہ لیا ان کے بارے میں نے بھی وہی کہہ لیا، پکا وہابی ہوں، قیاس نہیں کرتا میں۔ پچھلی دفعہ نص سمجھائی تھی نا، بھی ایک ہوتی نص قرآنی، ایک ہوتی نص حدیث۔ قرآن کی آیت کو نص کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حدیث کو پھر ادھر سے نص حدیث کی، یہ حدیث سے مسئلہ ثابت ہے، یہ قرآن کی نص قرآن کی آیت سے مسئلہ ثابت ہے۔ تو کیا اللہ شاہ ولی اللہ کیا لکھتے ہیں اس کے بارے میں؟ کہتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ آپ برا بلا کہتے ہیں ان کو، تو کہتے ہیں چلو میں اس کو کہیں کہہ دیا کسی بات پر کہ شاہ صاحب نے یہ مسئلے غلط کیے ہیں، تو انہوں جن کی آپ حمایت کرتے ہیں انہوں نے لکھا ہے حجت اللہ البالغہ جلد 2 صفحہ 213 میں، یہاں تک کہ حضرت معاویہ کی خلافت کا استقرار ہوا اور اسی کی طرف حدیث ہدنہ علی الدخن کو دورت کے ساتھ صلح میں اشارہ ہے، اس میں وہ معروف اور منکر دونوں تھے، اس لیے کہ وہ بادشاہوں کے طرز پر تھے، لا علی سیرت الخلفاء، خلفاء کی طرز پر اور سیرت پر نہ تھے۔ اس لیے اچھا، اور تنقیح روا، یہ جو تنقیح روا مشکات شریف کی شرح ہے، یہ اس نے جو اس کے اوپر کام کیا تعالیٰ حنیف بجیانی الاعتصام جنہوں نے نکالا تھا، یہ حافظ صلاح الدین یوسف کے استاد ہیں، انہوں نے کیا لکھا یہ سن لو۔ اردبیلی کہتے ہیں یعنی خلفائے راشدین کے بعد کٹ کھانی ملوکیت ہوگی، یعنی زور زبردستی اور جبر کے ذریعے سے حاصل کی جانے والی، لسان العرب میں ہے کہ عزوز مبالغے کا صیغہ ہے اور ملک عزوز وہ سختی والی حکومت ہوتی جس میں شدت اور جبر ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ثم یکون ملوک عزوز لکھا ہے، عین کے پیش کے ساتھ، اس بالکسر کی جمع ہے، اور یعنی خبیث شریر ایسے ملوک ہوں گے جو لوگوں پر ظلم کریں گے، ناحق ایذا دیں گے،
یہ بات غالب صورتحال کے لحاظ سے ہے، لہٰذا عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمرانوں کے بارے میں اشکال نہ کیا جائے، وہ تو عادل تھے، یہاں تک کہ عمر ثانی کے لقب سے پکارے گئے، ان کے حالات مشہور اور مناقب کتابوں میں درج ہیں۔ صلاح الدین یوسف کا استاد یہ لکھ رہا ہے، وہ ناسبی کا، اس کا بھی آج پڑھنا ہے، آج آپ کو میں نے چیزیں دکھانی۔ امام ابن کثیر ابن ساکر کے حوالے سے فضیل بن ایاز کا قول ہے کہ معاویہ صحابہ اور علماء کبار میں سے ہیں، لیکن حب دنیا میں مبتلا ہو گئے تھے۔ البدایہ والنہایہ صفحہ 96 جلد 8 کھول کے پڑھ۔ امام ذہبی حضرت معاویہ کے بارے میں فرماتے ہیں، اس شخص نے کمال عقل، فرط حلم، وسعت صدر، تدبیر اور رائے کی قوت سے دنیا پر راج کیا، تاہم ان کی لغزشیں بھی ہیں جس کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہوگا۔ ہے جی، یہ پھر اسی کی جلد سیر اعلام النبلا جلد 4 صفحہ 73، سیرت کی اسی جلد 4 صفحہ 80 پر لکھتے ہیں، معاویہ بہترین بادشاہوں میں سے ہیں جن کا عدل ان کے ظلم پر غالب رہا، تاہم وہ غلطیوں سے مبرہ نہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ نواب سید صدیق حسن القنوجی ہدیۃ السائل الی ادلۃ المسائل میں لکھتے ہیں، جس نے پورے ہندوستان کے اندر اہل حدیثیت پھیلائی کروڑوں روپیہ خرچ کر کے، اس سے پہلے اہل حدیثوں کے پاس کتاب ہی نہیں ہوتی تھی، نواب وہ بن گیا، اس نے اپنی پہلا نواب جس نے پوری سارا روپیہ اللہ کی راہ میں، بھوپال کے نواب تھے ہندوستان میں، بس اللہ نے ان کو اچانک ہی نواب بنا دیا کسی طریقے سے، بادشاہ نواب مر گیا، اس کی بیوی نے ان کو پسند کر لی، اس کے ساتھ شادی کر لی، وہ نواب ہو گئے، وہ پکے ہی اہل حدیث سے، انہوں نے بیٹھتے پورے ہندوستان کے اندر جو ہے نا پہلا کام کیا، پورے عرب سے کتابیں، یہ فتح الباری، یہ جتنی بھی آپ کو نیل الطار امام شوکانی کی ملتی، لے کے اس نے سیٹ بنا خربوں روپیہ آج کا بنتا ہے، سونے کی اشرفیاں تول کے کتابیں لے کے انہوں نے نا اللہ کی راہ میں، کس کے پاس تھی، اس نے کہا سونے کی اشرفی سے تول کے دوں گا، انہوں نے کہا سونے کی اشرفی سے تول لیں گے ہم۔ جنہوں نے دین پھیلانا ہوتا ہے، جنہوں نے دین نہیں پھیلانا انہوں نے یاشیاں کرنی ہیں، وہ اوپر بیٹھ کے بھی یاشیاں کرتے ہیں، اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں پھیلا جاؤ۔ آج نواب کو سارا ہندوستان جائے، پہلا ترجمہ نواب وحید الزمان کو اس نے کہا کر ساری کتابوں کا ترجمہ، روپیے میں لگاؤں گا، بیٹھ جائے ادھر، کوئی تو نے روزی روٹی نہیں کمانی۔ نواب بیٹھ گیا، پہلا اردو ترجمہ کتابوں کا سب سے پہلے اہل حدیثوں کا انہوں نے کیا، قرآن کا بہترین ترجمہ انہوں نے کرایا، ہر شے اس نے کرائی، کمال، اس نے اچھے عالم ہندوستان میں کہا بیٹھ جاؤ، خرچہ میرے ذمہ، کام کرو، سارے کام کروایا۔ آپ سارے شیعہ آج تک اپنی کتابوں کا صحیح ترجمہ نہیں پیش کر سکے، اپنی حدیثوں کا آپس میں لڑی جا رہے ہیں اور صحیح بھی نہیں چھپتا۔ آپ اہل سنت اتنے اپ ڈیٹ ہیں کہ آپ نے اب تو 150 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، آپ نے 150 سال پہلے اپنے ترجمے کر لیے تھے۔ یہی تو مولویوں کو مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ترجمے پڑھ گئی ساری امام محمد علی مرزا ترجمے دسی جاندہ، انہوں عربی نہیں ہوندی، چھاڑ عربی نو، وہ جو ترجمہ کر کے پڑھن دے لوکاں، عربی تینوں ہوندی تو کی کر لے ہوتا ہی۔ اللہ اکبر۔ نواب صاحب کہہ لے گویم مختار شاہ عبدالعزیز دہلوی درباز فودات خودش نیز ہمین است کہ حرب معاویہ با علی کرم اللہ وجو خالی از شائب نفسانیت نبود و قالب خطائی اجتہادی ضعیف است۔ میں کہتا ہوں کہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ نے اپنے افادات میں اس بات کو ترجیح دی ہے کہ معاویہ کی علی کے ساتھ جنگ نفسانیت سے خالی نہیں تھی اور اجتہادی خطا کا قول ضعیف ہے۔ جو کہتا ہے ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، نہیں، چوز کرنے میں غلطی ہو گئی، انہوں نے کہا نہیں، ان کو پورا پتا تھا یہ غلط ہے، وہ غلط جان کر ہی کی ہے۔ یہ نواب صدیق حسن لکھتا ہے۔ مولوی اسحاق پھر اہل حدیث نہ ہوتا پھر وہ کیا کرتا؟ دنیا کے لیے لڑنے کی نسبت ایک جلیل القدر صحابی ابن عبداللہ ابن زبیر کی طرف ایک دوسرے صحابی ابو البرزہ الاسلمی نے کی ہے۔ صحیح بخاری فتح الباری صفحہ نمبر 69 13ویں جلد، کیا کہ انہوں نے ایک صحابی رسول عبداللہ بن زبیر کو یہ کہا، وہ جنگ لڑے تھے نا اس دور میں، تو انہوں نے اس کے بارے میں لکھا وہ جو مکہ میں ہے با خدا وہ دنیا کے لیے لڑ رہا ہے، ان یقاتل الا علی دنیا، وہ دنیا کے لیے لڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا صحابی کو کہا ہے انہوں نے،
قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں شرکائے عہد صحابہ کے بارے میں قرآن کی آیت ہے کہ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بہت سے جنگ اس لیے لڑنے جا رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کا مال وہاں سے حاصل ہو. یہ قرآن کی آیت ہے. اب آگے 8واں سوال. انہوں نے پوچھا آپ کہتے ہیں یہ خارجی وغیرہ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ میری مجلس میں صحیح العقیدہ اور گمراہ فرقوں کے بارے میں گفتگو ہوتی رہتی ہے. مسقط امان کے اباضی جو خوارج کی ایک معتدل شاخ ہے، ان کی کتاب اصول الاباضیہ سے ایک اقتباس پڑھا گیا جس میں وہ صرف شیخین کو معیاری خلیفہ اور حق پر قرار دیتے ہیں. کہتے میرے پاس ان کی کتاب آئی، میں نے وہ ایک اقتباس پڑھا جس پر وہ میں نے بتایا کہ وہ تو علی اور عثمان تک کو نہیں یار مانتے، ایسے گروہ کے لوگ بھی ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے ہی دو ٹھیک تھے، باقی حضرات حضرت عثمان، علی، طلحہ، زبیر، ام المومنین اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط اور نادرست کہتے ہیں. کہتے ہیں ایسے بھی فرقے ہیں. اس باطل نظریے کو میری طرف منسوب کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تیسرا ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ جو ہے کہ یہ کہتے ہیں عیسائی بھی اللہ تین اللہ ہیں. اللہ نے یہ کہا کہ تین اللہ ہیں، تو اللہ نے کب کہا کہ تین اللہ ہیں؟ تو فرمایا یہ ایسا ہی ہے جیسے اس کے اللہ کہتا ہے یہ تیرے رب پر بہتان ہے، تو یہ مجھ پر بہتان ہے. اللہ تعالیٰ کا بیان قرار دیا جائے اور لقد کفر الذین قالوا کو نظر انداز کر دیا جائے وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى، آیت کا آدھا حصہ کاٹ کر یہ پیش کیا جائے تو میں اللہ کے ہاں اپنی شکایت کروں گا آپ سب کی. پھر بتایا حضرت عثمان کو تم کیا کہتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ ان کو صحیح مارا گیا. حضرت عثمان مبشر بالجنہ، خلیفہ راشد اور نص نبوی کے مطابق شہید ہے. جنت کی اللہ نے بشارت دی. خلیفہ راشد تھا، کوئی غلط کام اس نے بدکاریاں اور یہ مال پانی اپنے لیے نہیں بنایا، کوئی مالی جنسی کرپشن نہیں کی اس نے. اور حضور نے ان کو بتایا تھا کہ تم شہید ہو جاؤ گے، نبی کے منہ سے نکلی بات. ان کا قاتل بالتعیین نامعلوم ہے. آج تک ان کا صحیح قاتل صحیح روایت سے سامنے نہیں آ سکا بھی کون سا صحیح قاتل ہے. نام لیتے ہیں یہ اس وقت فلانا تھا فلانا تھا. بالتعیین جو ہے نا انہوں نے کہا نومینیٹڈ، وہ کوئی ثابت نہیں کر سکا. حضرت علی بھی یہی کہتے تھے کہ ثابت کر کے دکھاؤ کون ہے نومینیٹڈ. چلو 40 بندے گئے ہوں گے، مارا تو ایک نے ہے، باقی سب کی گردنیں تو نہیں کاٹنی. وہ تو اعانت قتل ہے اگر کسی کو قانون آتا ہو. اگر یہ تو فقہ جس نے پڑھی اسلامی قانون پڑھا وہ بنتا ہی نہیں تھا. سن لو. مگر ان کی حکومت کے بعض امور سے ناراض اور ان کا محاصرہ کرنے والوں میں کئی صحابہ اور تابعین شامل تھے. لوگ ان کی پالیسیوں پر ناراض ہو گئے تھے. اما حضرت عبد الرحمن بن ادیس جو بیت الرضوان میں شریک تھے، جہج الغفاری جو شریک بیت الرضوان ہیں، عمار ابن یاسر جو محمد ابن ابی حذیفہ ابن خال معاویہ، حضرت معاویہ کے ماموں کا بیٹا بھی شامل تھا اس میں حضرت عثمان کے، محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق کا چھوٹا بیٹا، مالک اشتر، اور اس کے علاوہ متعدد صحابہ اور معروف تابعین اس وقت اس ہنگامے میں تھے. مخالفین عثمان کے جو اعتراضات اور علی کی طرف سے جوابات تاریخی روایات میں بیان ہوئے ہیں یہ سب بے اصل روایات ہیں. ان کا اصلی اعتراض جو احادیث کی کتابوں کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے وہ جلیل القدر صحابہ کو معزول کر کے ولید بن عقبہ جس نے جیسے شارب الخمر کو اور بعد میں محدود آدمی، یعنی محدود کہتے ہیں اس کو وہ جو جس پر حد جاری کی گئی، سزا دی گئی کو مقرر کرنا تھا. حضرت کا اپنا رشتہ دار تھا، کوفے میں فجر پڑھائی شراب پی کے، سلام پھر کے کہتا 2 اور پڑھاؤں. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں لکھا ہے حضرت عثمان نے بلا کے کوڑے لگائے. لوگوں نے کہا یار عثمان اس طرح کے تم بندے لگا رہے ہو ہم پہ. اصابہ اور فتح الباری میں ابن حجر نے تولیت الاقارب کو جو ہے نا، یہ تولیت الاقارب جو ہے کہ متولی بنا دیا اپنے قریبیوں کو ہی شورش کا سبب قرار دیا ہے. آپ کے امال کی طرف سے وصولی زکوٰۃ میں شکایات کا ذکر صحیح بخاری کتاب الخمس میں آیا ہے، موجود ہے. حضرت عثمان کے دور کے بارے میں حضرت ابو دردہ کا قول صحیح بخاری کتاب الزان باب فضل صلاۃ الفجر فی جماعت میں ہے. کیا با خدا مجھے امت محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے سوا اور کچھ نہیں آتا نظر آتا کہ وہ بس اب اکٹھے نماز پڑھ لیتے ہیں باقی دین جا رہا ہے.
کہتے ہیں یہ صحابی کا تبصرہ ان کے دور میں. فتح الباری جلد دوسری صفحہ 138 میں کاش میں جان سکوں کہ اگر اس عہد مبارک میں ابو دردہ کے نزدیک صورتحال ایسی تھی تو پھر آج تک کے بعد والے ادوار کے کیا کہنے. یہ امام فتح الباری میں وہ بھی پریشان ہو گیا کہ اگر حضرت عثمان کے دور میں یہ کچھ ہو رہا تھا اور صحابی کا تبصرہ. کہتے ہیں میرے تبصرے میں نے وہاں پڑھ لیے, تم کو بتا رہا ہوں, ان کو برا کہتے نہیں, مجھ پہ فتوے لگا رہے ہو. امام ذہبی نے جلد 4 صفحہ 211 سیر اعلام النبلاء میں ولید بن عقبہ جس نے یہ شراب پڑھی کے تذکرے میں لکھتے ہیں لوگ اس بات پر حضرت عثمان سے ناراض تھے کہ انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو کوفے سے معزول کیا جو اشرا مبشرہ میں سے تھے اور اس شخص کو وہاں امیر مقرر کیا. ولید بن عقبہ اپنے فسق کے باوجود اللہ اسے معاف کر دے بہادر اور جہاد کرنے والا تھا. وہ جہاد بھی کرتا تھا, بہادر بھی تھا, لیکن وہ شراب بھی ساتھ پیتا تھا. شیخ الاسلام نے منہاج السنہ کے صفحہ 451 میں تیسری جلد میں لکھا ہے, صفحہ 7ویں جلد میں, کہ حضرت عمر نے اپنے آپ کو لوگوں کے مال سے آلودہ نہ کیا اور نہ اپنے کسی رشتہ دار کو کوئی عہدہ دیا. یہ ایسی بات ہے جسے ہر ایک شخص جانتا ہے. رہے حضرت عثمان تو انہوں نے سکون قلب, بردباری, راست روی, نرمی اور فیاضی کے ساتھ اس نظام کو چلایا جو ان سے پہلے قائم ہو چکا تھا. مگر آپ میں نہ حضرت عمر جیسی قوت تھی, نہ ان کسی سیاست اور نہ اس درجے کا کمال عدل و زہد. چنانچہ بعض لوگوں نے ان سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور وہ دنیا طلبی میں لگ گئے اور ان میں خدا اور خلیفہ کا خوف کمزور پڑ گیا. پس حضرت عثمان کی اس کمزوری نے اور آپ کے اکابر کو مناصب و مال ملا, عہدے ملے, انہوں نے فتنہ پیدا کیا یہاں تک کہ آپ مظلومانہ شہید کیے گئے. حضرت عثمان کے رشتہ داروں نے حکومت پہ قبضہ کر لیا, انہوں نے یہ سارے حضرت عثمان کا غلط بینیفٹ اٹھایا. وہ نتیجہ ان پر نکلنے کی بجائے حضرت عثمان شہید ہو گئے, لوگوں کے اعتراض ان پر لگ گئے. عمران خان پہ ہی لوگوں نے خلاف ہونا ہے, جب اس کا پی ٹی آئی کا نیچے نمائندہ غلط کرے گا آپ نے کہنا یہ کچھ کہتا تھا, یہ دیکھیں اس کا حکمران. الزام مرکزی بندے پہ ہی آتا ہوتا ہے جب بھی آتا ہے. ابن کثیر کیا لکھتے ہیں؟ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ 182 میں لکھا ہے مروان حضرت عثمان کے محصور ہونے کا بڑا سبب تھا کیونکہ اس نے حضرت عثمان کی طرف سے آنے والوں کو قتل کے بارے میں نقلی خط تیار کیا تھا. یہ حضرت عثمان کا چچا کا بیٹا بھی تھا اور حضرت عثمان کا گردماد بھی تھا, گھر جوائی, سیکٹری بھی تھا. یہ سارے کام یہی کرتا تھا. جعلی خط اس نے بنایا تھا جس کو پڑھ کے لوگ پھر غصے میں آ گئے اور حضرت عثمان کو آ کے شہید کر دیا. اسی نے جا کے جنگ جمل کرائی, وہاں سے بھاگ کے حضرت معاویہ کے پاس چلا گیا, صفین میں آ گیا, پھر یزید کے پاس چلا گیا. اس نے حضرت حسین کو جو اس کی مرنے کے بعد یزید کی بیوی سے شادی کر لی, خلافت پہ قبضہ کر لیا. کب کا چلا ہوا تھا. پھر بعد میں اس کی حضرت معاویہ کی تو 2 نسلوں نے بمشکل حکمرانی کی, بعد میں مروان کی نسل نے بنو امیہ کی حکمرانی کی. یہ وہ آدمی ہے, ہر ایک کے ساتھ کبھی اس پارٹی کبھی اس پارٹی کبھی پی ٹی آئی, کبھی کاف لی, کبھی نون لی, کبھی ہیں. کہتے پچھلے دور غلط تھے, آپ اسی میں تھے. حضرت عثمان سے ان کے مخالف صحابہ و تابعین کا ولاد کے ازل اور قدیم صحابہ کی بحالی کا مطالبہ درست تھا. لوگ ان کے مخالفین کہتے تھے کہ آپ ان کو دوبارہ سے ری انسٹال کریں جو نیک لوگ تھے, ان اپنے رشتہ داروں کو ہٹائیں. مگر اس کو منوانے کے لیے آپ کے قتل کا فعل جن سے صادر ہوا یہ حدود شریعت سے تجاوز اور ظلم کبیر ہے. قتل نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ غلط کیا. انہوں مطالبہ کرتے نہیں مانتے تھے, اللہ کے یہاں جواب دیتے. کیونکہ قتل کے اسباب شریعت میں معین و منضبط ہیں, ان میں سے کسی کا ارتکاب حضرت عثمان نے نہیں کیا. حضرت عثمان نے کوئی زنا نہیں کیا, کوئی مرتد نہیں ہوئے تھے. حضرت عثمان نے کہا بھی لوگوں سے, انہوں نے کہا تو واقعی نہیں. انہوں نے جواب دیا, مولوی جواب نہیں پڑھتے. انہوں نے کہا مانتے ہیں پر بندہ تیرا غلط ہے. فرض اگر قتل کا استحقاق بھی معاذ ہوتا تو عوام کے لیے ماورائے عدالت اس کا جواز نہیں ہے.
اگر ان سے کوئی غلط قتل ہو گیا تھا یا کوئی سزا ان کی قتل بنتی بھی تھی تو عوام نہیں لے سکتی، ریاست کے کاموں میں عوام دخل نہیں لے سکتی، جو آج کہہ رہے ہیں ہم۔ اس لیے قاتلین عثمان ظالم بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں۔ امام الحرمین ابو المعالی عبد الملک الجوینی الارشاد میں خلاصے باسا کے طور پر لکھتے ہیں، الارشاد صفحہ 364، اس میں شک نہیں انہو قتل مظلوما کہ حضرت عثمان مظلوم شہید کیے گئے، مگر اس جرم عظیم کے مرتکب ہونے کے باوجود قاتلین کافر نہیں سمجھے گئے، نہ ان سے مروی روایات احادیث رد کی گئیں، محمد بن ابی بکر اور مالک اشتر کی روایات سے حام موجود ان کو سکہ قرار دیا گیا جو الزام ان پہ لگتے ہیں۔ آپ ان کو ایک طرف کہتے ہیں قاتلین عثمان گنتے ہو سارے اہل حدیث، دوسری طرف وہ صحابی ہیں، روایتیں تو تم لیتے ہو ان سے، اب بتاؤ فاسق بھی مانتے ہو، سب کچھ ہوتے، روایت بھی لیتے، تو اس کا مطلب ہے بندے سے جو جرم ہو جاتا ہے اس کا دیکھنا یہ کہ روایت میں وہ جھوٹ تو نہیں بولتا، باقی دوسرے کام غلط کرتا ہے تو کرتا پھرے۔ امام ذہبی عبد الرحمن ابن ملجم کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ابن ملجم روافظ کے نزدیک آخرت کا شکی ترین فرد ہے، اور وہ ہم اہل سنت کے نزدیک ان لوگوں میں سے ہے جس کے بارے میں ہم جہنم کی توقع رکھتے ہیں، جس نے حضرت علی کو شہید کیا تھا، مگر اس بات کو ممکن سمجھتے کہ اللہ سے درگزر کرے، نہ کہ وہ بات جس کے قائل خوارج اور روافظ ہیں۔ اس کا حکم عثمان، زبیر، حضرت طلحہ، سعید بن جبیر، عمار، خارجہ، امام حسین کے قاتلوں والا ہے۔ ہم سب ان لوگوں سے اللہ کی خاطر برات کا اظہار کرتے ہیں اور ان سے بغض فی اللہ رکھتے ہیں اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ خود لانتیں کرنی، شور شرابے ڈالنے، غلط ہو گیا بس اللہ سے جائے، اتنا کہیں گے یہ بندہ غلط ہے، دل میں ہم اس سے پیار نہیں کریں گے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں، جن لوگوں نے خون عثمان میں حصہ لیا وہ قتل کیے گئے، اور ہو سکتا ہے کہ قتل ان کے حق میں بہتر گناہوں کی معافی کا باعث سمجھ بن گیا ہو۔ حضرت عثمان کے قاتلین کے بارے میں امام ذہبی لکھتے ہیں، وہ بندے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا وہ بھی قتل کیے گئے، شاید اللہ نے ان کو اسی دنیا میں ان کی سزا دے دی ہو، بندے نیک تھے، اس طرح بھی اللہ تعالیٰ سزا دے دیتے ہیں۔ مولانا اسحاق بہت تل کے بات کرتے تھے، جذبات اس میں ہے ہی نہیں کہیں۔ ایک میں نے کہا لکھتے وقت، اب میں پھر پڑھ گیا پیچھے، میں نے کہا جی اب پوری کتاب بنا دو، اتقاء کہتے تو میرے پیچھے پہ گیا، میں نے کہا نہیں ایک کتاب بناؤ اب ایسی، آپ کو اتنا کچھ یاد ہے آپ نے لکھا، اتنا غیر جذباتی آپ نے لکھا، معتدل قلم اور کمال کر دیا آپ نے، اخیر کر دی، نہ شیعوں کی طرح کا، نہ پٹ پٹیا، نہ ادھر سنیوں کی طرح سپاہ صحابہ، یہ تو آپ نے ایسا نپا تلا قرآنی بھی، ہم فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں، ہم دنیا میں ان کے برے عملوں کو دیکھ کر کہیں گے یہ برا عمل ہے، پر آخرت پر کا حکم نہیں ہم لگائیں گے، یہ اللہ کے پاس ہے، پتہ نہیں اللہ جانے وہ اندر رو کے کیسے توبہ کر گیا ہو۔ حکیم بن جبلہ لبدی کے بارے میں، یہ بھی حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھا۔ امام ذہبی لکھتے ہیں، کتاب سیر اعلام النبلہ جلد 2 صفحہ 409، حکیم بن جبلہ دیندار، عابد، معزز، مقتدی شخصیت تھا جسے حضرت عثمان نے سندھ کی طرف بھیجا تھا جہاد کرنے کے لیے۔ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وہ ان ایک لوگوں میں سے تھا جو فتنے میں ملوث ہوئے اور پھر جمل کے موقع پر مارے گئے، اللہ ان سے درگزر فرمائے۔ حضرت عثمان کا ہی بندہ تھا، حضرت عثمان سے ناراض ہو گیا، حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اور یہ بات ارشاد القصری صاحب کو جب میں نے دکھائی نا کہ ان کی کتاب مشاجرات صحابہ میں، اب نیا ایڈیشن میرے پاس تازہ بھی نہیں آیا، اس میں بھی میں نے جب دکھایا اس پہ ارشاد القصری اور سارے حیران ہو گئے۔ یہ پیچھے عبد الرحمن بن ادیس کا ذکر کیا، وہ بھی صحابی، سارے مصر کو وہ اکٹھا کر کے حضرت عثمان کے خلاف لایا، تو انہوں نے نیچے اوپر لکھا کہ عبد الرحمن بن ادیس نے حضرت عثمان کے خلاف سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، لیکن وہ بیعت رضوان میں شریک تھا، صحابی تھا، ہم سمجھتے ہیں اللہ اس کا یہ جرم معاف کر دے گا، اس لیے ہم اللہ سے اس کی مغفرت دعا کرتے ہیں۔ میں نے اب یہ پڑھنے کے بعد کہا ارشاد القصری صاحب، عبد الرحمن بن ادیس حضرت عثمان کے خلاف بغاوت پیدا کرے تو بخشا جاوے، کام غلط ہی آپ نے یہ سوچا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا حضرت علی کے خلاف حضرت معاویہ اٹھ گئے، اتنی بات ہے، ادھر بندے ہی 2 بدلیں، باقی تو کام وہی، اب بتاؤ آپ لکھے تو حضرت شیخ الحدیث مولانا صاحب لکھیں تو فتنہ تقیہ باز رافضی تے این تے یوں تے توں۔ اس موقع پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے ایک قول پر نقد لازم ہے،
جو انہوں نے فتاوا میں لکھا، کہتے ہیں اس موقع پر میں ابن تیمیہ پر ایک تنقید کروں گا، کیا وہ یہی، وہ کہتے ہیں کہ جس نے حسین کو قتل کیا ان کے قتل میں تعاون کیا یا اس کو پسند کیا، اس پر اللہ، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اللہ ان سے کوئی فرض اور نفل قبول نہیں فرمائے گا۔ چلو آپ نے لعنت کی، لیکن یہ آپ کو کس نے حق دیا کہ اللہ نہیں نفل اور فرض قبول فرمائے گا؟ یہ کس نے آپ کو حق ادا کیا؟ بندہ بعد میں اسے پتا چلا کہ یار میں تو بہت غلط کر لیا، وہ توبہ کرنے لگ گیا۔ اب آپ کون ہوتے ہیں اللہ اور اس کے درمیان میں آ کے توبہ کرنے والے؟ آپ کہیں کہ اس کو سزا ہوگی، اس نے غلط کیا، جرم تھا خدا، لیکن یہ نہ کہیں کہ اس سے اللہ اب اللہ نے تیری عبادت ہی قبول نہیں کرنی، وہ اور بگڑ جائے گا۔ وہ جو 99 قتل کر کے گیا تھا 99، اس نے جا کے پادری کو پوچھا، انہوں نے کہا ہاں 99 مارے ہیں، اللہ بخش دے گا۔ اس نے کہا کوئی نہیں، کہا چلو پھر تسی بھی 100 پورا چل۔ اگلے کے پاس گیا، اس نے کہا ایسے ہوا ہے، وہ سمجھ گیا، انہوں نے کہا ساڈا بھی 121 نہ ہو جائے۔ اس نے اسی وقت انہوں نے کہا نہیں اللہ توبہ قبول فرمائے گا، یہاں سے نکل جاؤ، نیکوں کی بستی میں چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا تو صحیح ہے۔ بعد میں اللہ نے اس کو بخش نہیں دیا، 100 قتل، ایک عالم مارا، 99 عوام ماری، پھر اللہ پاک نے اس کو پھر بخش دیا۔ بخاری شریف میں نہیں ہے؟ مولانا اسحاق ترازو کا تول اس نے تولا خیر کر گیا، یہی تو مزہ تھا مجھے، ورنہ میں عراق، شام، اتنے ملکوں پھر کے آئے، ایران پھر آ کے سعودی عرب میں نے جامعہ ام القرآن میں داخلہ، وہاں کے علماء سے گفتگویں، یہاں پاکستان میں جہاں کوئی عالم دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، وہابی ملا میں چلا گیا۔ واپس میں اس لیے آ گیا، میں نے کہا عدل نہیں رہ گیا، عدل اسی کے پاس ہی، بابا جی کے پاس ہی عدل ہے، ادھر ہی کاشی جی چلے جاؤ، یہ آوارہ پھرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چیک تو نے اپنے استاد کو کر لیا ساری جگہ پہ جا کے، جو یہ کہتا ہے آیا صحیح ہے کہ غلط ہے، وہ تو نے کر لیا، تو میں نے کر لیا۔ امام قرطبی نے کتاب التذکرہ میں فرمایا ہے کہ اللہ قاتلین حسین سے راضی نہ ہو۔ ان اقوال کے مقابلے میں الشیخ عبد الوہاب الشعرانی کا قول اصول شریعہ کے مطابق ہے۔ وہ قرطبی کے قول پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ ان کا قاتل اگر اسلام پر مرا ہے تو معروف یہ ہے کہ اللہ سے عفو کا سوال کیا جائے۔ اگر اسے ننگا چٹا اسلام سے انکار نہیں کیا تو کہہ دیں یا اللہ کام سے ہم ابھر رہے ہیں، کام اس کا برا، اس سے ہم نفرت کرتے ہیں، لیکن اگر تو معاف کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ الشعرانی مختصر کتاب التذکرہ صفحہ 22۔ 10واں، حضرت عثمان کا جنازہ کئی دن پڑا رہنا، نماز کی ادائیگی میں رکاوٹ اور دوسرے مظالم جو تاریخی روایات میں مذکور ہیں بالکل جھوٹ اور وضیع ہیں۔ حضرت عثمان کا جنازہ کئی دن پڑا رہا، جنازہ نہیں پڑا ہے، کہتے ہیں یہ سب تاریخی جھوٹی روایت ہے۔ البتہ بقیع میں دفن ہونے سے روکنے کا ذکر علی صحابہ میں ابن حجر نے اسلم بن بجرہ اور جبلہ بن عمر السعدی کے ذکر میں کیا ہے۔ ابن عبد البر الاستیاب میں اسلم بن بجرہ کو بھی ان میں شمار کرتے ہیں جنہوں نے بقیع میں تدفین سے روکا تھا۔ روافض کے اور خارجیوں ناصبیوں کے بارے میں کیا تم کہتے ہو؟ کہتے ہیں سنو، نمبر 11، شیخ الاسلام کے روافض، خوارج، نواصب اور دوسرے فرق کے بارے میں وہی روش درست ہے جو صحابہ اور تابعین کی تھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے منہاج النبوۃ صفحہ 247 جلد 5 میں خوارج کے بارے میں فرمایا صحابہ کے خوارج کی تکفیر نہ کرنے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابی نجدہ حروری کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ان کے سامنے حدیثیں بیان کرتے تھے، انہیں فتوے دیتے اور اس طرح مخاطب ہوتے جیسے مسلمان ایک دوسرے سے مخاطب ہوتا ہے السلام علیکم کہہ کے، حالانکہ وہ سارے کے سارے خارجی تھے، حضرت علی کو کافر سمجھتے تھے، حضرت معاویہ کو کافر سمجھتے تھے۔ نیز وہ لکھتے ہیں منہاج السنہ میں مسلمانوں کا طرز عمل یہی رہا ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو ان افراد کی مانند مرتد قرار نہیں دیا جس طرح صدیق اکبر نے قتال کیا تھا۔ ان کے ساتھ صحابہ اور احسان کے ساتھ ان کی تباہ کرنے والوں نے ان کی تکفیر نہیں کی، نہ انہیں مرتد شمار کیا، نہ قول و فعل سے ان پر حد سے تجاوز کیا، بلکہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرے عادلانہ طرز عمل اختیار کیا۔ یہی معاملہ تمام بدعتی فرقوں اور اہل ہوا جیسے شیعہ اور معتزلہ کے معاملے میں رہا۔ چنانچہ جس کسی نے 72 فرقوں کی تکفیر کی اس نے کتاب و سنت اجماع صحابہ تابعین کے طرز عمل کی خلاف ورزی کی۔ معالم السنن للخطابی میں حدیث افتراق الامت کے تحت انہوں نے یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 44 29 جلد نمبر 4 اور جلد نمبر 7 میں
اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام فرقے دین سے خارج نہیں، نبی علیہ السلام نے انہیں اپنی امت میں سے قرار دیا۔ اس سے یہ بات بھی نکلتی کہ تعویل کرنے والے دین و ملت سے خارج نہیں، اگرچہ وہ غلط تعویل ہی کرتے رہے۔ حضرت علی کے بارے میں پوچھا، کہتے حضرت علی سے قریش کی ناراضگی کے اسباب میں بدر والے مقتولین کے انتقام کے جذبے کا ذکر ابو عثمان الجاہز نے کیا، جو ابن ابی الحدید المعتزلی نے اپنی شرح نہج البلاغہ جز الثالث عشر کے تحت 282 اور 283 پر نقل کیا، اور اس میں اس نے لکھا یہ خط کہ وہ حضرت بدر والے حضرت علی سے ناراض تھے کہ انہوں نے ہمارے بڑے مارے۔ جہاز کے ان خیالات کا وہ خود ذمہ دار ہے، حقیقت حال کا علم اللہ کو ہے، ہمیں حسن ظن کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم گزشتگان کے لیے دعا گو ہیں، جو چلے گئے اللہ سب کو معاف کر دے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان والی آیت انہوں نے لکھی، اور اس کے اوپر کہتے ہیں عمر بن عاص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ 13واں سوال اور آخری۔ حضرت عمر بن عاص جلیل القدر صحابی ہیں، مگر قصہ تحکیم اور دوسرے امور میں جو کچھ ان سے صادر ہوا اس پر یغفر اللہ لنا ولہ، اللہ ہمیں انہیں معاف کر دے، کہنا ہی مناسب ہے۔ ذہبی عبداللہ بن عمر کا قول نقل کرتے ہیں، کیا اس امت کا معاملہ کس کے سپرد ہوا؟ ایک ایسے شخص کی طرف جسے پرواہ ہی نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے، اور دوسرا کمزور شخص تھا وہ عبداللہ، یہ بھی صحابی عمر بن عاص۔ حسن بصری کا قول اس کے اندر یہ ہے، یہ سیر اعلام النبلا جلد 2 صفحہ 430، اور وہ تیسری جلد سیر اعلام النبلا صفحہ 428 میں 2 حکم ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن عاص، ایک طالب دنیا اور دوسرا طالب آخرت۔ صحابی کو طالب دنیا لکھا امام ذہبی نے، ابن تیمیہ کا شاگرد، جس کے پیچھے یہ پڑے رہتے جی امام ذہبی بہت بڑا عالم ہے، یہ کہہ دینا یہ روایت صحیح نہیں تو وہ صحیح نہیں۔ اب وہ صحیح نہیں کہہ رہا تھا، مان لو انہوں بھی۔ ذہبی عمر ابن عاص کے بعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ ان سے درگزر کرے، اگر ان میں حب دنیا نہ ہوتی اور کچھ ویسے معاملات کا ارتکاب نہ کرتے تو خلافت کے لیے مناسب شخصیت تھے، کیونکہ وہ اسلام میں حضرت معاویہ پر سبقت رکھتے تھے، حضرت معاویہ سے پہلے ہی مان لائے تھے، ان کو ہونا چاہیے۔ نافع کہتے ابو موسیٰ نے کہا، میں نے ابن عمر کے سوا کسی کو اس خلافت کا اہل نہیں ٹھہراتا۔ عمر نے ابن عمر سے کہا، کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہم آپ کی بیعت کریں؟ کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ کو اس بات کے لیے بہت سا مال دیا جائے؟ اس بات کے عوض آپ امر خلافت اس شخص کے سپرد کر دیں جو اس کا آپ سے زیادہ حریص ہے۔ اس پر ابن عمر کو غصہ آ گیا اور وہ کھڑے ہو گئے۔ پیشکش کی عمر ابن عاص نے حضرت عمر کے لڑکے کو بھی، خلیفہ تو ہی ہے، بدلے میں ہم سے مال لے لے، تو حضرت معاویہ کے حق میں بیٹھ جا۔ تو انہوں نے آگے سے جواب میں غصے میں کہا کہ شرم کرو کچھ، مجھے بھی مانتے اور کہتے یار تو حق سے بیٹھ جا، کیونکہ لکھا جو آپ سے بھی زیادہ حریص ہے۔ حضرت معاویہ کو بہت شوق ہے میں خلیفہ بنوں، بہت شوق ہے، کچھ کر دو۔ عمران خان وزیر اعظم کہتا بناؤ مجھے، سارے اصول پچھلے توڑ دو، ایاک نعبد و ایاک نستعین چھوڑ دو پاک پتن میں سجدہ کرو، پنکی پیرنی سے شادی کر لو، جا کر مقتدر ادارے جنہوں نے وزیر اعظم بنا ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، جو وہ کہیں گے کر لو، مجھے بس آنے دو۔ شیروانی سواری پڑی، کتنے سال اور انتظار کروں۔ قرآن رفع المصحف کے بارے میں ذہبی لکھتے ہیں، قرآن نیزوں پر اٹھانا عمر بن عاص کی ایک بہت بڑی چال تھی۔ جب حضرت علی جنگ کر رہے تھے تو قرآن نیزے پہ اٹھا لیا، اور عجیب بات آپ سن لیں، نبی نے کہا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ حضرت معاویہ کے حکم پر صفین میں قرآن کو نیزے پہ اٹھا لیا گیا، یزید کے حکم پر حسین کا سر نیزے پہ اٹھا لیا گیا۔ اہل بیت بھی نیزے پر، قرآن بھی نیزے پر۔ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت۔ قرآن بھی نیزے پہ اٹھا لیا گیا، پھر قرآن کی لاج نہ رکھی گئی، پھر حسین کا سر بھی اہل بیت کا کٹا، وہ بھی نیزے پہ اٹھا لیا گیا۔ فلاح تم کیسے پاؤ گے؟ درمیان میں بات یاد آ گئی ہمیں، حدیث ہم سے پڑھو حدیث، ہم پڑھائیں گے تمہیں۔ عربی نہیں پڑھا سکتے، اردو سمجھ لو ہم سے۔
خط لکھا، ایک آخری خط کا جواب مولانا نے پھر پڑھا اور اس پہ ختم کر دیا، اخیر کر دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کوفے کے اندر گورنر تھے، حضرت علی کی بات نہیں مان رہے تھے، حضرت حسن کو بھیجا اور حضرت عمار کو بھیجا، جب بندے وہاں سے لے کر آؤ، لشکر کا ایک حصہ لے کر آؤ، رجمنٹ منگواؤ وہاں سے۔ اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں رہا۔ آپ نے معطل، چل جا کے عمار تو اور حضرت حسن، وہ لے گیا کوفے کے اندر، بخاری شریف میں جا کے حضرت حسن کو اوپر والی جگہ پہ کھڑا کر دیا، خود نیچے کھڑا ہو گیا، عمار نیچے کھڑا ہو گیا، حسن کو اوپر کھڑا کیا، نبی کا پتر ہے۔ عمار اسلام لے کر آیا مکہ میں، بڈھا ہے 90 سال کا، حسن جوان ہے، اہل بیت کی قدر کرتے صحابہ، اوپر کھڑا کر ادھر کہ نبی کا پتر اوپر کھڑا ہو، نبی کا جس کا ممبر ہے وہ جائے، میں کیا ہوں، ادھر کھڑا اوپر کر لیا، آپ نیچے ہوئے، برکت کے لیے کہا برکت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ادھر کہا سنو مومنو، بی بی عائشہ صدیقہ دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی بیوی ہے، اس کی فضیلتوں کا انکار نہیں، پر اس وقت اسلام کو ضرورت پڑ گئی ہے، ان کا یہ اقدام درست نہیں علی کے بارے میں، اس لیے چلو میرے ساتھ۔ یہ بخاری شریف نہیں پڑھنی، وہ مسعود احمد بیسی جماعت المسلمین کہتا ہے میں پریشان ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے، سب باتوں کو جھٹلایا، اس کو نہ جھٹلا سکا۔ مناظرہ جب مجھ سے ہوا جماعت المسلمین کے یہاں کے امیر کا، رگڑا دیا میں نے، پھر وہاں سے امیر آیا کراچی سے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے منہ لوگوں، ہم نے تو 15 16 سال 17 سال کے تھے جب ان سے باتیں کی ہیں۔ خط کیا لکھا، یہ وہ خط ہے جو پھر میں بھی ڈھونڈ کر لے کر آیا تھا، اور سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، امام محمد بن وزیر الیمانی نے تمہید میں لکھا ہے اس کو۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ مجھے حضرت معاویہ نے خط لکھا بندے نہ بھجوانے کا۔ اما بعد، عمر بن عاص نے میرے حاجت میں بیعت کر لی جس طرح میں چاہتا تھا، میں نے کہا غیر مشروط طور پر میرے ساتھ ڈیل کر لو عمر، آؤ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تم بھی اسی طرح میری بیعت کر لو جس طرح عمر بن عاص نے کیا، بیچ دو اپنا، تو میں تیرے ایک بیٹے کو کوفے کا اور دوسرے کو بصرہ کا گورنر بنا دوں گا، تیرے لیے کبھی میرے گھر کا دروازہ بند نہیں ہوگا، کھلا جب چاہے آئے، اور تیری کوئی ضرورت میں پوری کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے یہ خط اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، کسی اور سے ڈیل نہیں کرائی، سمجھ کے ہم تجھ سے ڈیل کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہوتی۔ آپ بھی اپنے ہاتھ کا ہی خط لکھیے تاکہ پکا ہو جائے سودا ڈن ہو رہا ہے۔ ابو موسیٰ نے معاویہ لکھا، اما بعد، آپ نے تو امت کے بڑے گمبھیر معاملے میں میرے ساتھ بات چیت شروع کر دی، اگر میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں تو پھر اللہ کو میں کیا کہوں گا کہ تم نے اپنا دین بیچ لیا تھا، باقی رہ گئی آپ کی پیشکش، مجھے اس کی کوئی غرض نہیں رہ گئی۔ مولانا نے خط پورا لکھنے کہا والسلام۔ خاتمہ کلام کے طور پر، اب کہتے ہیں آخری بات کی 2 سطریں بیان کروں گا، خاتمہ کلام کے طور پر عصر حاضر میں ناسبیت کی جو تبلیغ دفاع عن صحابہ کے پردے میں جاری ہے، صحابہ کا دفاع، ناسبیت کی تبلیغ، اس کی تردید کی اشد ضرورت ہے، ورنہ سلف کا مرتب کردہ تمام سرمایہ کتب صحابہ اور رجال حدیث ناقابل اعتبار ٹھہریں گے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ اجتناب کر، یا اللہ ہمیں حق دکھا اور حق کے پیچھے چلا، اور یا اللہ ہمیں باطل کو بھی باطل دکھا اور باطل سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر بالقلم اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا افقر العباد الی رحمہ، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر محمد اسحاق۔ خط یہ پہنچا، آل اعتصام کی گھگی بند گئی، انہوں نے کہا یہ چھاپا تو شور پڑ جانا ہے پوری دنیا کے اندر، انہوں نے پھر وہ خط کبھی زندگی میں لکھ دیا، بے ایمانی کی چھاپا نہیں۔ مولانا اسحاق بٹی اہل حدیث، جو ان کا بھی اسحاق بٹی ایک ہوا ہے، مورخ اہل حدیث لکھا جاتا ہے، ان سب کا ماں باپ اس دور کا، اس نے جب یہ پڑھا تو اس نے کہا آل اعتصام نے ظلم کیا مولوی اسحاق کے اوپر کہ تم نے یہ خط نہیں چھاپا۔ اور مولانا نے پھر اپنا انٹرویو علم و آگہی کو دیتے ہوئے وہاں بھی ذکر کیا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا،
اب ان مولویوں نے خط پڑھنے کے بعد یہ خط کا جواب چھپا لیا اور فتویٰ شائع کر دیا. اب ان مولویوں سے کیا آپ انصاف کی توقع رکھتے ہیں؟ ان کو کہا حوالے تو وہ لفظ لفظ کے دے ہی جا رہا ہے. لکھا یہ خط لکھ رہا ہے مولوی صاحب, کتاب لکھتا قیامت آ جاتی دنیا کے اندر. ابھی خط ہی لکھا ہے عربی دے وے حوالے تے شیخاں دے حوالے, اسلام دا حوالہ تے حوالہ تے بنانے کا حوالہ. آپ اس کے علم کی بات کرتے ہیں. وہ تو دیسی پنجابی زبان میں آپ کو دین بتا رہے تھے میرے کہنے پہ بھی اسے, ورنہ عالم ہوتا وہ تو 1400 سال پرانا عالم تھا. اس کی کتابیں وہ اپنے ہاتھ سے لکھتا, 50-25 جلدیں آ جانی ہیں, 25-30 لاکھ روپے خرچہ بنائی بیٹھا ہے. وہ کہتا نہیں یہ اس کی پروف ریڈنگ اور ٹائپنگ کے وہ پورے کر رہا ہوں. عالم ہوتا وہ, اور اس طرح کی مولویوں والی زبان لکھ کے بتایا کہ میں خالی نہیں ہوں علم سے, میں خالی نہیں ہوں علم سے. خط اب یہ میں نے چھاپنا ہے انشاءاللہ تعالی. میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کو اب کتابی شکل میں چھاپ کے پوری دنیا میں تقسیم کرنا. ترجمے میں نے اس کے کر لیے, باتیں سیٹ کر لی. اب یہ چھپ جائے گا انشاءاللہ, نیٹ پہ PDF میں ڈال دوں گا, لوگ لیں اور ان کے منہ پر جا کر ان کو مارے. چلو قصہ ختم. یہ تو مولوی اسحاق تھے. اب آؤ دوسری طرف. جب تک زندہ تھا کچھ نہیں کرتے تھے, کرنا انہوں نے خاک ہے. فتح السلام بشرح صحیح البخاری علی امام, وہ تو اس دور کا لکھا. اب میں بتاؤں گا. استاد جی کا دفاع کرنا ہے اور علی ولی کا کرنا ہے, اہل بیت کا دفاع ہے. یہ خط نہیں ہے, یہ محمد مصطفیٰ کی اہل بیت کا دفاع کیا اس نے, اپنی پوری, اپنا نہیں کیا اس نے. دیوار بن کے کھڑا ہو گیا سارے اہل بیت کے سامنے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماتھے کو انشاءاللہ قیامت کے روز بوسہ دیں گے, آپ دیکھیں گے وہاں پر بیٹھ کے. میرے استاد جی میں نے ایسے لے لیا, مسلک بدلے, دین مختلف میں نے پڑھنے کے بعد تقابل دھیان, پھر جا کے اس آدمی کے قدموں میں نے عمر گزار دی. ان کی نگاہ ناز کا ہم سے یہ سوال تھا, عمر گزار دیجئے, سو عمر گزار دی گئی. اب بھی ان کے مشن پر عمر گزار دی.